نے بندے کو اختیار دے دیا، جیسے بندے کی سوچ تھی، جیسے بندے کی فکر تھی، جو کچھ بندے نے کرنا تھا رب ذوالجلال نے اسی کے مطابق اس کے تقدیر میں لکھ دیا۔ کسی نے نیکیاں کرنی تھی تو اس کی تقدیر میں لکھ دی کہ اس نے نیکیاں کرنی ہیں، کسی نے بدیاں کرنی تھی تو اس کے تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ دس نے بدیاں کرنی ہیں، کسی نے عمرہ کرنا تھا تو تقدیر میں لکھ دیا گیا، کسی نے مسجد بنانی تھی تو تقدیر میں لکھ دیا گیا، کسی نے مدرسہ بنانا گیا تھا تو تقدیر میں لکھ دیا گیا، کسی نے شراب پینا تھا، کسی نے زنا کرنا تھا، کسی نے قتل کرنا تھا، غلط کام کرنا تھا۔ رب ذوالجلال نے بندے پر یہ حکم ٹھونسا نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے بندے کو اختیار دیا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جس طرح بندے کا اختیار تھا، رب نے بندے کو اختیار دیا، جو بندے کی سوچ تھی، جو بندے کی فکر تھی، جیسے بندے نے سوچا رب ذوالجلال نے روز ازل میں تقدیر کے لیے اس کے تقدیر اس کے لیے لکھ دی ہے۔ اس لیے ہم پہ کہتے ہیں وَشَرِّهِ آمنت باللہ وملائکتہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب آمنت باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ بری تقدیر پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، اچھی تقدیر پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بعض بندے تقدیر کے مسئلے میں ایسے الجھ جاتے ہیں، الجھ کر وہ مسلمانی سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے مسئلے میں بالخصوص